آج کلمہ پڑھنا آسان ہے، لیکن اس دور میں مسلمان ہونا آسان نہیں تھا۔ جو نبی کا کلمہ پڑھتا تھا اس کا سوشل بائیکاٹ ہوتا تھا، تپتے ہوئے ریگستان میں اس کو سلا دیا جاتا تھا اور اس کے سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے تھے، ان کی زبانیں باہر آ جاتی تھی، ان کے پشت پر کوڑوں کی برسات ہوتی تھی، ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا تھا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عصمت کا پیکر بن کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے، ان کی ذات سے نہ کسی کو تکلیف پہنچی، نہ انہوں نے کسی پر ظلم اور تشدد کیا، نہ کوئی نبی ظلم کر سکتا ہے کہ سارے انبیاء معصوم ہیں۔ اس کے باوجود بھی مکہ کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و بربریت کی جو روایت قائم کی ہے، اس کی نظیر اور مثال دور دور تک نہیں ملے گی۔ لیکن یہی صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی چھاتی پر بڑے بڑے پتھروں کے بوجھ برداشت کیے، اپنی پشت پر کوڑے کھائے، انگاروں پر لیٹ گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہی کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور صبح قیامت تک اسلام پھیلتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جیسے جیسے اسلام دنیا میں پھیلتا گیا، فرقہ بندی بھی پیدا ہوتی گئی۔ نبی کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنتی۔ اس زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا، لا الہ الا اللہ وہی لوگ پڑھتے تھے جو مسلمان تھے، اور جو منافق تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اللہ کے نبی نے ایک ایک کر کے تمام منافقوں کو اپنی مسجد کریم سے باہر کر دیا۔ اس لیے اس دور میں کوئی فرقہ بندی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی زمانہ آگے بڑھا اسلام میں فرقے بنتے چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے ان سے جہاد کا فیصلہ فرمایا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر نے جن سے جہاد فرمایا، کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ نبی کے جھنڈے کے نیچے جہاد نہیں کرتے تھے؟ وہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن صدیق اکبر کے زمانے میں زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا۔ زکوٰۃ کی فرضیت ضروریات دین میں سے ہے، اور جو کسی امر ضروری کا انکار کرے، لاکھ کلمہ پڑھے، نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر نے ان سے جہاد فرمایا۔ گویا قیامت تک کے لیے ایک ضابطہ دے دیا، ایک اصول دے دیا، دستور زندگی دے دی کہ جس کو دیکھو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، لیکن کسی بھی امر ضروری کا انکار کر رہا ہے، فوراً سمجھ لینا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ مسلمان وہی ہو سکتا ہے جو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ تمام ضروریات دین کو تسلیم کرے، اور جو کسی ایک امر ضروری کا انکار کرے وہ ہرگز مسلمان نہیں۔ نبی کی تعظیم یہ ضروریات دین سے ہے، نبی کے علم کو چوپایوں اور پاگلوں سے تشبیہ دینا یہ نبی کی توہین ہے، اور نبی کی توہین یہ ضرورت دینی کا انکار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو تمام لوگوں سے زیادہ ماننا یہ بھی دین کا اہم حصہ ہے۔ جو یہ کہے فلان اعظم منہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں کا علم تو نبی کے علم سے زیادہ ہے۔ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے فَهُوَ صَابٌ حُكْمُهُ حُكْمُ الصَّابِ، وہ آدمی نبی کو گالی دے رہا ہے اور اس کا حکم وہی ہے جو نبی کو گالی دینے والے کا حکم ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہمیں وہ عقیدہ رکھنا ہے جو صحابہ نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ نظریہ رکھنا ہے جو صحابہ نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کے عمل کو، کسی اور کی زندگی کو آئیڈیل بنا کر دنیا کے سامنے نہیں پیش کیا، لیکن صحابہ کی زندگی کو، صحابہ کے عمل کو ہمارے اوپر حجت اور دلیل بنا کر پیش کیا۔ اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے تمام صحابہ نجوم ہدایت ہیں، تم
ان میں سے جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنتی راستے کی پہچان کرائی، جب صراط مستقیم کی پہچان کرائی، جب فرقہ ناجیہ کی علامت بیان کی، تو اللہ کے نبی نے اس وقت بھی صحابہ کرام کو مثال میں پیش فرمایا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملۃ کلھم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقہ جہنمی ہوگا، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہو اور صحابہ کے طریقے پر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے کے ساتھ ساتھ صحابہ کے طریقے کو ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں، جو صحابہ کا عقیدہ ہے اسی عقیدے کو اپنانے کی ضرورت ہے، جو صحابہ کا راستہ ہے اسی راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اور